اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الهاشمي قرشی الابتہی تہامی سید البحیر سراج المذیل کوکب دری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وسید المرسلین المخاطب بطہ و یاسین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر وشجاع الغضنفر بشبیر وشبر قاسم طوبى وسقر ساقی حوض کوثر قالع قلع باب خیبر الذي سمیتنی امی حیدر اسد اللہ غالب کل غالب مطلوب کل طالب صاحب المفاخر والمناقب الذي حبه فرض علی الحاضر والغائب مولانا مولا الثقلین ابی الحسنین علی بن ابی طالب وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صلوات پڑھائیں عزیزان محترم معزز سامعین گرامی قدر خالق کائنات کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے ایسی کتاب جو سارے مسلمانوں کے ہاں عظیم المرتبت مرتبے کی حامل ہے، جس کا ایک ایک فقرہ حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ صدیوں کی طولانی مدت کے بعد آج بھی اس کی شان، شوکت، عظمت، فضیلت وہی ہے جو ابتدائے نزول میں تھی۔ انقلاب آ گئے، صدیاں بدل گئیں، لیکن قرآن مجید کی عظمت و اہمیت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔
کوئی کتنی بھی آیتیں نکالنے کی کوشش کرے، اس قرآن میں کوئی ایک زیر زبر بھی نہیں نکال سکتا۔ عزیزان گرامی، ایسی کتاب بابرکت میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ خالق کائنات کا یہ خطاب کسی خاص طبقے سے نہیں ہے، کسی خاص گاؤں والوں سے نہیں ہے، کسی خاص شہر والوں سے نہیں ہے، کسی خاص محلے والوں سے نہیں ہے، کسی خاص ملک والوں سے نہیں ہے، کسی خاص صوبے والوں سے نہیں ہے، کسی خاص زمانے والوں سے نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات کا یہ خطاب ہر زمانے کے ہر لوگوں سے ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قادر حکیم مطلق نے جملہ مریضوں کا جن کا مرض الگ الگ ہے مگر نسخہ شفا ایک ہی لکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا بے اطمینانیوں کا گھر ہے، یہاں سکون ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ سکون جو اتنی بڑی دولت ہے جس پر دنیا کی ساری دولت قربان کی جا سکتی ہے۔ دنیا کا یہ نقشہ ہے کہ دولت ہے، سکون نہیں، حکومت ہے، سکون نہیں، طاقت ہے، سکون نہیں، اقتدار ہے، سکون نہیں، تخت و تاج ہے، سکون نہیں، کہیں سکون نہیں ہے۔ آپ چلے جائیے دنیا کے کسی کونے میں، دولت حاصل کر لیجئے، لیکن آپ کو سکون نہیں مل سکتا، اس لیے کہ جتنی دولت بڑھتی جائے گی اس کی حفاظت کا قلبی ہیجان میں تصور بڑھتا جائے گا۔ کہاں رکھیں، کون سے بنک میں لے جا کے جمع کریں، نہ جانے کب چوری ہو جائے، نہ جانے کب بینک ڈوب جائے، آپ کو سکون ہی نہیں ہے۔ کتنی بھی دولت کما لیجئے تو دولت میں بھی سکون نہیں، سوچا اقتدار حاصل کر لو شاید اس میں سکون مل جائے، لیکن جب اقتدار حاصل ہو گیا تو حاسدوں کے خدشے نے راتوں کی نیند حرام کر دی، نہ جانے کب بغاوت ہو جائے، نہ جانے کب کون سی پارٹی آئے اور حملہ کر دے۔ کوئی سکون نہیں ہے، شہرت میں سکون نہیں، وہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ اتنا کیوں چڑھتا جا رہا ہے، یہ اتنا کیوں بڑھتا جا رہا ہے، اس کا بہت بال بالا ہو گیا ہے، بہت شہرا ہو گیا ہے، اس کے پیر پکڑ کے کھینچو، نیچے گراؤ اس کو، تو آپ کو شہرت میں بھی سکون نہیں ہے، آپ اس کو بچاتے جائیں گے، دولت بچاتے جائیے اس میں بھی سکون نہیں ہے، حکومت بچاتے جائیے اس میں بھی سکون نہیں ہے۔ انسان گھبرایا ہوا پریشان تلاش کر رہا ہے، سکون قلب کہیں مل جائے۔ گھر سے باہر نکلا تو زمانے کے نشیب و فراز نے حواس باخستہ کر دیا۔ گھر سے باہر نکلا تو زمانے کے نشیب و حواس نے فراز نے حواس باخستہ کر دیا۔ سوچا گھر کی جانب بڑھو، گھریلو الجھنوں نے دامن تھام لیا، جائے تو کہاں جائے، سکون قلب حاصل کرے تو کہاں سے کرے۔ ارے جب انسان تھک ہار کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا، اب خالق کائنات نے قرآنی لہجے میں آواز دی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہاں وہاں کہاں تلاش کر رہا ہے سکون قلب، قرآن پڑھ کے دیکھ، قرآن میں سکون ہے، اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر مطلب علی کا ذکر،
حدیث سے ملائیے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ. تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے. رسول فرما رہا ہے علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے. اب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، انسان کو دولت حاصل کر کے بھی سکون نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اگر دولت کے سحر سے بچنا ہو تو اللہ کا ذکر کرو، حکومت سے ٹکرانا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، گھریلو الجھنوں سے بچنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، ظلم و استبداد کا مقابلہ کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، سکون قلب کی تلاش ہے تو اللہ کا ذکر کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاد الہی ہے کیا چیز؟ یاد الہی ہے کیا چیز؟ سوال ہے نا. تو عزیزان گرامی، کیا یہ تسبیح کے دانوں پر رسمی طور پر یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا کریم یا ذی الجلال والاکرام پڑھ دینا یاد الہی ہے؟ کیا بے کیف نمازوں کا ادا کر دینا یاد الہی ہے؟ کیا بغیر معرفت کے حج بیت اللہ کو جانا یاد الہی ہے؟ کیا یہ رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر بغیر سمجھے بوجھے تلاوت قرآن مجید کر دینا یاد الہی ہے؟ جی نہیں، جی نہیں. یاد الہی کہتے ہیں دل کی گہرائیوں میں معرفت الہیہ کی شمع کو اس قدر روشن کر دو کہ شک و شبہات کی تیز تر آندیاں بھی اسے بجھا نہ سکیں. صلوات پڑھیں. یہ یاد الہی ہے. شک و شبہات کی تیز تر آندیاں اسے بجھا نہ سکیں. ذرا بھی شک و شبہ نہ آئے، ذرا بھی نہ آئے شک و شبہ. اتنا ڈوب جاؤ اللہ کی یاد میں کہ شک و شبہات کی تیز تر آندیاں بھی اسے بجھا نہ کہیں. ذرا بھی نہیں آنا چاہیے شک، ذرا بھی نہیں آنا چاہیے شبہ. اور خدا کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے پاس شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے کہ شک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہے ہی نہیں، اور ہم ایسی قوم ہیں جس کا ہر علاج ہمارے پاس موجود ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس لیے شک و شبہات کی مجال نہیں ہے وہ علی والوں کے پاس آئے، آ ہی نہیں سکتا. اور اگر آ بھی گیا تو بنا ہوا کام بگڑے گا، خدا کی قسم بنا ہوا کام بگڑے گا. اگر شک آیا ذرا بھی، مولا کائنات کی خدمت میں ایک آدمی آ کے دست ادب جوڑتا ہے، مولا جہاد میں جانا چاہتا ہوں، لڑائی کرنا چاہتا ہوں، جانا. جہاد میں جانا چاہتا ہے، جا. مولا بازو کٹ گئے ہیں، ہاتھ کٹ کے گر گیا ہے، لڑوں گا کیسے؟ تاریخ کہتی ہے کہ میرے مولا نے اس کے بازو کو لیا اور زیر لب کچھ پڑھا، اور ایک مرتبہ اس کا ہاتھ جڑ گیا. جب جڑ گیا تو جانے لگا. جب جانے لگا تھوڑی دور پہنچا تو ہمارے ہی جیسا تو تھا، ہمارے ہی جیسا تو تھا. پتہ نہیں میرے مولا نے کیا پڑھا ہے. میں نے کہا نا ذرا بھی شک و شبہ اگر دل میں آیا تو خدا کی قسم بنا ہوا کام ہرگز بگڑے گا. پتہ نہیں کیا میرے مولا نے پڑھ دیا ہے، وہ تو پوچھا ہی نہیں. آیا مولا وہ دعا بتا دیجئے جو آپ نے پڑھی ہے، جو آہستہ سے دعا پڑھی ہے جسے میں نے سنا نہیں اور آپ نے میرے ہاتھ کو جوڑ دیا. مولا بتا دیے. جا میں نے سورہ الحمد کی تلاوت کی ہے، جا میں نے سورہ الحمد کی تلاوت کی. اچھا مولا جا رہا ہوں. جانے لگا، پھر راستے میں اتنی برکت ہے سورہ حمد میں، اتنی تاثیر ہے سورہ حمد میں. پتہ ہے کیا ہوا؟ جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا. کیا ہوا؟ جڑا ہوا ہاتھ کٹ کے گر گیا. اور یہ بھی اس نے کہا تھا
کہ مولا اگر آپ وہ دعا بتا دیں نا تو اگر پھر کبھی کٹ کے گر گیا تو وہ دعا پڑھ لوں گا، آپ کے پاس آنا ہی نہ پڑے۔ ارے بھیا تمہاری کیا مجال ہے کہ میرے مولا کے پاس نہ ہو، میرے مولا کے پاس تو تمہارے بزرگ حضرات آئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ آیا لیے ہوئے، ذرا سا شک اگر آ گیا تو گر گیا نا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گرنا نہ، شک آنا نہیں چاہیے۔ سوچ رہا ہے اتنی برکت ہے، یہ تاثیر ہے، اتنا پاور ہے سورہ حمد میں، ذرا سا شک آیا تو جڑا ہوا ہاتھ کٹ کے گر جاتا ہے۔ کاہے میں شک آیا، کاہے میں شک آیا؟ اگر عقیدت میں ذرا سا بھی شک آ جائے تو عزیزان گرامی جڑا ہوا ہاتھ کٹ کے گر جاتا ہے۔ عقیدت میں شک آ جائے تو بنا ہوا کام بگڑ جاتا ہے۔ اگر کسی کو نبوت میں شک آ جائے، صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ آیا پھر میرے مولا کے پاس، پھر آیا میرے مولا کے پاس، مولا کٹ کے گر گیا۔ اب دیکھیے میرا مولا اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، آج تک کسی کو کیا ہی نہیں ہے شرمندہ۔ میرے مولا نے تو ہر کسی کا کام بنایا ہے، کسی کو شرمندہ نہیں کیا ہے۔ حالانکہ ہمارے جیسے ہوتے تو ارے بھیا پوچھ کے تو گیا تھا، کیوں نہیں پڑھ لیا؟ میں نے تو تم کو دعا بھی بتا دی تھی، لیکن میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم کو بتا دیا تھا سورہ حمد کی تلاوت کر لینا جب کبھی میدان جنگ میں تمہارا ہاتھ کٹ کے گر جائے۔ نہیں کہا جا اب میں نہیں جوڑوں گا۔ آپ حیران نہ ہوئیے، میرے مولا نے کہا ہے جا اب میں نہیں جوڑوں گا۔ یہاں تک آپ حیران ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، لیکن علی والے ہیں تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ بس جا میرے بیٹے حسن کے پاس، اب میں نہیں جوڑوں گا، جا میرے بیٹے حسن کے پاس، وہ تیرا کام کرے گا۔ اس نے بھی نہیں کہا کہ مولا آپ کیوں نہیں جوڑ رہے ہیں، اب وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ شاید اظہار مرتبہ ہونا ہے، اظہار فضیلت ہونا ہے۔ آیا میرے مولا حسن کے پاس، اور میرے مولا نے بھی ویسے ہی لے لیا اس کے ہاتھ کو، اور اس مرتبہ کچھ پڑھ کے دم کر دیا اور وہاں پہ ہاتھ لگا دیا اور ہاتھ جڑ گیا، جانے لگا۔ اب میرے مولا حسن نے پوچھا بھائی مجھ سے نہیں پوچھ رہا ہے کیا پڑھا ہے، پلٹ کے آواز دے رہا ہے مولا آپ کے بابا سے پوچھ کر سزا پا چکا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک وہ ہے صاحب ایمان جو کٹا ہوا ہاتھ جڑ جاتا ہے، اور ایک وہ ہے صاحب ایمان جو جڑا ہوا ہاتھ کٹ کر گر جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم اگر پڑھ لیں، دیکھیں کبھی کبھی دعائیں ہوتی ہیں نا اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ اثر بہت ہے، لیکن ہم ہزاروں وقت پڑھتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بھیا زبان کی نجاست مانے ہو جاتی ہے، زبان کی نجاست مانے ہو جاتی ہے۔ جس زبان پر ہم حرام غذا رکھتے ہیں، جس زبان سے ہم 24 گھنٹہ گناہ کرتے ہیں، جس زبان سے ہم اپنے پڑوسیوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، جس زبان پر ہم حرام لقمہ رکھتے ہیں، اس زبان پہ اثر کہاں سے ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا. دل آزاری کرتے ہیں اپنے مومن کی. جس زبان سے ہم 24 گھنٹے اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں, بتائیے اس زبان میں اثر کہاں سے ہوگا؟ قرآن مجید میں اثر ہے, لا یمسہ الا المطہرون. اس کو تو وہی مس کر دیتے ہیں جو لوگ پاک و پاکیزہ ہیں. بغیر وضو کے قرآن کو چھوا نہیں جا سکتا, بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت نہیں کی جا سکتی. تو میں آپ سے پوچھوں کہ بغیر وضو کے تو پڑھ نہیں سکتے قرآن, بغیر وضو کے تلاوت نہیں کر سکتے, تو کیا قرآن مجید پر پیر رکھ سکتے ہیں؟ کیا مولانا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کتنی بڑی بے ادبی کی بات کر رہے ہیں. قرآن مجید اور اس پر آپ کا قدم, آپ پیر نہیں رکھ سکتے. نہیں, کیوں؟ بے ادبی ہو جائے گی, گناہ ہے, گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے, اسلام سے خارج ہو جائیں گے اگر قرآن مجید پر پاؤں رکھ دیا. کون سے قرآن مجید پر پاؤں رکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے قرآن مجید پر پاؤں رکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ جسے ہم نے چھاپا ہے, جسے ہم نے بنایا ہے, جس کی قلم ہم نے بنائی ہے, جس کی روشنائی ہم نے بنائی ہے, جس کا کاغذ ہم نے بنایا ہے. جو پریس ہے وہ ہمارا پریس ہے, ہم نے چھپوایا ہے, قلم ہمارا ہے, سیاہی ہماری ہے, کاغذ ہمارا ہے. اس نقل کے لیے حکم ہو رہا ہے, بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے. اور جہاں سارے کا سارا قرآن تھا, اللہ کا رسول آواز دے رہا, یا علی قدم رو رکھ کر میرے دوش پر سوار ہو جاؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہاں, پائے اقدس سے لپٹ جائے رے معراج کمال. بہت پرانا شعر ہے, شاید بچپنے میں سنا تھا میں نے. ہماری انجمن جعفریہ رجسٹر پڑھا کرتی تھی, مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے, نہ اس کا مطلب یاد ہے, نہ اور کچھ یاد ہے, یہی زبان پہ رہ گیا. اور میں اکثر حیدرآباد میں بھی یہ شعر پڑھا کرتا. پائے اقدس سے لپٹ جائے رے معراج کمال, اب علی دوش پیغمبر پہ قدم رکھتے ہیں. رکھ دیا قدم, چڑھ جاؤ. اور جہاں تک ہاتھ نہیں جا سکتے تھے ان بتوں کو توڑا. یہ بت نہیں توڑ رہے ہیں, کفار کی حسرتوں کو توڑا جا رہا ہے. اور جب دوش پر قدم رکھ کے چڑھ گئے مولا علی, اب اللہ کا رسول پوچھ رہا, یا علی آج تم اپنے کو کیسا پا رہے ہو؟ یہ تو سنتے رہتے ہیں, کیسا پا رہے ہو؟ کیا کہا ہے؟ چاہوں تو عرش کو چھو لوں. اتنی بلندی پر چلے گئے, اتنا بلند ہو گیا یا رسول اللہ, چاہوں تو عرش کو پکڑ لوں, عرش کو چھو لوں. یا علی جب اتنی بلندی پر چلے گئے تو علی جب نیچے آئے تو چوٹ نہیں لگی؟ ارے چوٹ کیسے لگتی, چڑھایا رسول نے, اتارا جبریل نے. پھر سوال پیدا ہوا, جب چڑھایا رسول نے, اتارا جبریل نے, تو جب رسول نے چڑھایا تھا تو رسول ہی کو اتارنا چاہیے تھا, جبریل نے کیوں اتارا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایسا فرشتہ وہاں پہ منتخب کیا جا سکتا تھا جو قرآن لے کر آیا تھا, اس لیے کہ یہ ثقلین ہیں, دونوں کا وزن برابر ہے. جو وزن قرآن میں ہے وہی اہل بیت کا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. خدا کی قسم ذرا بھی شک نہیں آنا چاہیے, ذرا بھی شک نہیں آنا چاہیے. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے. دل کی گہرائیوں میں معرفت الہیہ کی شمع کو اس قدر روشن کر دو کہ شک و شبہات کی تیز تر آندھیاں اسے بجھا نہ سکیں. یاد الہی کہتے ہیں فرش پر ذکر خدا ہو, عرش پر اثرات ظاہر ہوں. یہ یاد الہی ہے. یاد الہی ہے زبان پر نام خدا ہو, آفتاب مغرب سے پلٹ رہا ہو.
یاد الہی ہے بندے کا اشارہ ہو، ماہتاب کا سینہ شگافتہ ہو رہا ہو، یاد الہی ہے ساکن پہاڑ بھی حرکت میں آ جائیں، یاد الہی ہے اگر زبان مبارک سے کوئی جملہ نکل جائے تو قدرت اسے حقیقت کا جامہ پہنا کر رضوان جنت کو فاطمہ کے دروازے پر بھیج دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یاد الہی ہے اگر سامنے کی دیوار کو اشارہ کرے تو سامنے کی دیوار سونے کے رنگ میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے، یاد الہی ہے زمین پر ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو، یاد الہی ہے اگر حکم دے دے درختوں کو تو وہ بھی سلامی کے لیے قدموں میں جھک جائے، یاد الہی کہتے ہیں اگر چاہ جائے تو ہاتھ کے دھون کو ہیرے جواہرات میں تبدیل کر دے، یاد الہی کہتے ہیں تسبیح پر ہاتھ ہو، ستارہ عرش سے اپنی منزل چھوڑ کر فاطمہ کے دروازے پر سجدہ کر رہا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا علی یاد الہی ہے ستارہ عرش سے اپنی منزل چھوڑ کر فاطمہ کے دروازے پر سجدہ کر رہا ہو، یاد الہی ہے سنگریز ہتھیلی پر ہوں اور ان کی زبان سے تسبیح باری تعالیٰ ادا ہو رہی ہو، یہ یاد الہی ہے۔ یاد الہی ہے گلا کٹ جائے اور سر سجدے میں ہو، یاد الہی ہے سر نو کے نیزے پر ہو اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، یاد الہی ہے چالی سوپی ہوئی خون کی پیاسی تلواروں کے سائے میں ایسی میٹھی نیند سوئے کی جیسی میٹھی نیند کبھی نہیں سویا، یہ یاد الہی ہے۔ سویا نا میرا مولا علی شب ہجرت؟ آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں، مجھے کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو پھر ایک اشارے سے کنارے سے نکلنا چاہتا ہوں، کیونکہ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، کئی بار سنے ہوئے ہیں، مجھے زیادہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھرا تو ہوا ہے رسول کا دروازہ، محاصرہ ہو گیا ہے، کافروں نے گھیر لیا، آج شمع رسالت کو بجھا کے چھوڑیں گے۔ اچھا، شمع رسالت بجھانے کے لیے 40 تلواریں نکلی ہوئی ہیں، محاصرہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول کو، اللہ نے اپنے رسول کو اطلاع کر دیا، جبریل جاؤ میرے رسول سے کہہ دو کہ آج محاصرہ ہو جائے گا گھر کا، اس لیے تم اپنی جگہ پہ علی ابن ابی طالب کو سلا کے یہاں سے چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ یہی نا واقعہ؟ آیا جبریل، بڑی خوشی جبریل آیا اطلاع لے کے، چلو رسول کی جان بچانے کی اطلاع لے کے جا رہا ہوں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ روک لو ان کو، انہی کو روک لو، انہیں جانے مت دو اور ان سے کہو کہ آج یہی سو جائیں۔ ہاں، علی کو سلانے کی لائے ہیں نا اطلاع، ان سے روک لو۔ کتنے دن زندہ رہیں گے بھائی؟ آدم کے پہلے سے ہے نا، کتنی زندگیاں جیئیں گے؟ آدم کو دیکھ لیا، نوح کو دیکھ لیا، ابراہیم کو دیکھ لیا، اور نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ خاندان ہے، نہ قوم ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ گھر ہے، نہ دوار ہے، کچھ نہیں ہے، عبادت کر چکے ہیں۔ ان سے کہو کہ یہی آج سو جائیں، ہے نا؟ میں کہوں گا جبریل جائیے نہیں، آج آپ ہی سو جائیے۔ ایک مرتبہ بڑھ کے جبریل نے آواز دی، نادان، اپنے جیسا سمجھ لیا ہے کیا؟ ارے بستر رسول پر وہ سوئے گا جو رسول کے جیسا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بستر رسول پر وہ سوئے گا جو رسول جیسا ہوگا۔ آ گیا حکم، علی کو بلایا، کہا علی سو جاؤ آج بستر پر۔ تو آپ جانتے ہیں نا اطاعت میں تو سرشار علی حکم رسول کی اطاعت کو کبھی پشو پیش کیا ہی نہیں۔ مجھ سے کہہ رہے ہیں، میں ہی نظر آتا ہوں ہر وقت، ہے نا؟ ایسا ہوا کبھی؟ نہ،
ایسا کبھی نہیں ہوا. یا رسول اللہ حاضر ہوں، جو حکم ہو سرکار کا حاضر ہوں میں. لیکن آج تاریخ کہتی ہے کہ پوچھ رہے ہیں. آج تاریخ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، علی نے پوچھا ہے یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان کا تحفظ ہو جائے گا، آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں علی، اگر آج تم سو جاؤ نا تو میری جان بچ جائے گی. تو آپ کو پتا ہے علی سو گئے؟ سو گئے؟ جی نہیں، سوئے نہیں. سونے سے پہلے علی نے سجدہ شکر کیا ہے. ہاں یاد رکھیے، بڑا فرق ہے. خدا کی قسم لوگ اہل بیت کا مقابلہ کرتے ہیں. میں ابھی بتاتا ہوں، انبیاء نہیں مقابلہ کر سکتے. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، علی کے سونے سے تیرے حبیب کی جان کا تحفظ ہوتا ہے. شکر کا سجدہ کیا ہے. آپ کو پتا ہے جناب ابراہیم کا خواب قرآن میں ریکارڈ ہے، پوری تفصیل ہے. میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں نے خواب دیکھا ہے. آ جائیں بھائی، آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آئیں، وہاں مقام نہیں آپ کا. اجازت ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا تو میں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کا جواب کیا ہے؟ اب اطیفر ماں تمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کر جاؤ، کر ڈالو جو حکم آپ کو ہوا ہے. باپ کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے جو آپ کو حکم ہوا ہے کر ڈالو. اگر میں خواب دیکھ لوں، میں خواب دیکھ لوں کسی رات میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اٹھ کے صبح صبح کہوں میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹا کہہ دے چلو بابا. اب لے کے جا رہے ہیں، چھری ہے، رسی ہے، سب کچھ ہے. راستے میں لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، بیٹے کو قتل کرنے جا رہا ہے، بیٹے کے گلے پہ چھری پھرانے جا رہا ہے. غور فرما رہے ہیں، انبیاء نے بھی موت کو تسلیم کیا ہے، اہل بیت نے بھی موت کو تسلیم کیا ہے، مگر فرق کے ساتھ. میں خواب دیکھ لوں اور اس پر عمل کروں تو لوگ دیوانہ کہیں گے، پاگل کہیں گے. نبی خواب دیکھ لے تو امر خدا ہے، حکم خدا ہے. ارے بھیا، جب نبی کا خواب ہمارا خواب برابر نہیں ہے تو نبی کی ذات ہماری ذات کیا برابر ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جب خواب ایک جیسا نہیں ہے تو ہم یا وہ ہمارے جیسے کیسے ہے نا؟ تو انبیاء نے بھی موت کو قبول کیا. انہوں نے کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کر ڈالو، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. علی نے کیا کہا؟ سو جاتا ہوں اگر آپ کی جان بچ جائے. سجدہ شکر کیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی شاکرین میں سے ہے، اسماعیل صابرین میں سے ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، صبر کہاں ہوتا ہے، شکر کہاں ہوتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر. اس کا مطلب یہ ہے اسماعیل کی نگاہ میں موت مصیبت تھی، علی کی نگاہ میں موت نعمت تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ارے اسماعیل کی کیا بات ہے؟ اور تاریخ
کا مورخ کہتا ہے کہ میں تو علی کو اسی دن سے شہید مانتا ہوں جس دن ہجرت کی رات ان کے سر پر جو 40 اپی ہوئی خون کی پیاسی تلواریں کھڑی ہوئی تھی، اسی دن سے شہید کہتا. اور اس لیے کہتا ہے، اس کے بعد بڑی مضبوط دلیل ہے، دلیل بڑی مضبوط دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر 19 رمضان سن 40 ہجری کو علی کے سر مبارک پر ضربت نہ بھی لگتی، طبعی موت سے چلے جاتے علی، تو بھی میں ان کو شہید کہتا. کیوں؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ جب اسماعیل ایک لمحے کے لیے چھری کے نیچے آتے ہیں، ذبح بھی نہیں ہوتے ہیں، ذبیح اللہ کہلاتے ہیں، تو علی تو تمام رات تلواروں کی سائے میں سوتے رہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اسماعیل کی کیا بات ہے، ان کے بابا ابراہیم بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. خلیل اللہ وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، جو خلت کے درجے پر فائز ہیں، امامت کے درجے پر بھی فائز ہیں، وہ بھی مقابلہ نہیں کرتے. رب ارنی کیف تحیی الموتی قرآن میں واقعہ موجود ہے. جناب ابراہیم فرما رہے ہیں مردے کو دیکھ کر کہ پروردگار رب ارنی کیف تحیی الموتی، مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. قال اولم تؤمن، کیا یقین نہیں ہے؟ قال بلا، ہے یقین، ولکن لیطمئن قلبی، پھر اطمینان قلب کے لیے. تو قال فخذ اربعة من الطیر، 4 پرندے پکڑو، 4 پرندے پکڑ لو، ہے نا. 4 پرندے پکڑے گئے. جی مالک پکڑ لیا 4 پرندے. کہا اب کیا کروں؟ کہا ذبح کر ڈالو. جی ذبح کر لیا مالک. اب کیا کروں؟ کہا ان کی چونچ جو ہے 4 پرندوں کی چونچ اپنے پاس رکھو. میں نے کہا ہے میرے مولا کا مقابلہ انبیاء نہیں کر سکتے. 4 کی چونچ کو اپنے پاس رکھ لو اور ان کے جو جسم کے اعضاء ہیں نا پیس ڈالو، پیس ڈالو، بوٹی بوٹی کر ڈالو، خیمہ خیمہ کر ڈالو، سرما بنا ڈالو، پورا ایک میں ملا دو. پھر مالک کر لیا ہوں. اس کے بعد کہا لے جا کے پہاڑ پر بکھیر دو. اب اس کے بعد مالک کہا وہ بکھر جانے کے بعد تم آ جاؤ جہاں پرندوں کی چونچ ہے، ایک پرندے کی چونچ کو اٹھاؤ، اس کا نام لے کر پکارو. ابراہیم نے ایسا ہی کیا، چونچ کو اٹھایا. تاریخ کہتی ہے کہ اس پرندے کے اعضاء جہاں جہاں بھی پہاڑ پر بکھرے ہوئے تھے سمٹ کر اسی چونچ سے آ کر ملتے گئے. ہر پرندے کا نام لے رہے ہیں، اس کی چونچ اٹھا رہے ہیں، اس کے اعضاء جہاں بھی پھیلے ہوئے تھے، جہاں جہاں تک اڑے ہوئے تھے، جہاں جہاں تک بھاگے تھے، جہاں جہاں تک چلے گئے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور ان کے اسی چونچ سے آ کر ملتے ہیں. واقعہ ختم ہو گیا. استدلال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم وہ ہیں جو مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ کر یقین کرتے ہیں، تب اطمینان آتا ہے. تو ابراہیم وہ ہیں جو دیکھ کر اطمینان کرتے ہیں. علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں اگر نگاہوں سے سارے پردے بھی ہٹا دیے جائیں پھر بھی علی کے لیے اضافہ نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جناب ابراہیم نے امتحان کے لیے ایک جو چونچ اٹھاتے تھے تو امتحان لینا چاہتے تھے، ہٹا لیتے تھے کہ دیکھیں وہی ہیں، لیکن وہی اعضاء جو تھے جس کے
تھے اسی میں جا کے ملتے تھے۔ میں کہوں گا خلیل خدا، خدا کے ہاں خطا نہیں ہے، اگر خطا ہو جائے تو وہ خدا نہیں ہے۔ ارے جب اس کے بھیجے ہوئے پرندے ابرہا کے لشکر کو بھوسا بنانے میں خطا نہیں کرتے تو ارے جب اس کے بھیجے ہوئے پرندے خطا نہیں کرتے تو اس کے بھیجے ہوئے نمائندے کیسے خطا کریں گے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں ابراہیم خلیل خدا ہے، لسان اللہ تو نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل خدا ہے، ید اللہ تو نہیں ہے، اس کے باوجود بھی مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ تو جو لسان اللہ ہوگا، جو نفس اللہ ہوگا، جو ید اللہ ہوگا، اس میں کتنی برکت ہوگی۔ اور کتنے شریف تھے وہ پرندے، کتنے شریف تھے وہ پرندے کہ ابراہیم کے ہاتھوں سے قیمہ قیمہ ہونے کے بعد، بوٹی بوٹی ہونے کے بعد، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد، سرما بن جانے کے بعد بھی ابراہیم خلیل خدا جب ان پرندوں کو پکارتے ہیں تو وہ پرندے آتے ہیں جہاں جہاں بھی بکھر گئے تھے۔ ارے کتنے شریف تھے وہ پرندے، ابراہیم کے ہاتھوں سے قیمہ قیمہ ہونے کے بعد بھی جب ابراہیم نے بلایا تو وہ آ گئے۔ کیسے باشعور تھے وہ لوگ جو نبی کے ٹکڑوں پر پلتے رہے، نبی بلاتا رہا، بھاگتے رہے۔ صلوات پڑھائیں۔ کیا مقابلہ ہے، جری تھے ایسے کہ ٹکراتے تھے پہاڑوں سے، جری تھے ایسے کہ ٹکراتے تھے پہاڑوں سے۔ رسول کہتے تھے آؤ مگر نہیں آتے، قمر نثار ہو تم پر اے ناصران حسین۔ حسین کہتے تھے، حسین کہتے تھے، حسین کہتے تھے جاؤ مگر نہیں جاتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہاں بھاگ تو گئے تھے نا محفوظ مقامات پر، نبی کو چھوڑ کر تو چلے گئے تھے نا، ان کو بلا رہے ہیں جو نبی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ارے جو زندہ نبی کے کام نہیں آیا وہ مردہ امتی کے کیا کام آئے گا؟ ان کو بلا رہے ہیں۔ گئے تھے نا، بھاگ تو گئے تھے، بھاگے تھے کہ نہیں؟ محفوظ مقامات پر چلے گئے تھے چھوڑ کے رسول کو، بھاگے تھے؟ تاریخ کیا کہہ رہی؟ بھاگے تھے؟ آپ کا جواب ہی نہیں آ رہا ہے۔ نہیں بھاگے نہیں تھے، بھاگے نہیں تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا۔ ہاں بھاگے نہیں تھے، وہ نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا۔ ارے جو گھوڑے کی ایک لگام سنبھال نہ سکے وہ خلافت کی لگام سنبھالنے بیٹھا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں گھوڑا لے کے بھاگا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چلے گئے۔ آپ کو پتا ہے بڑے بہادر تھے، یہ نہ سمجھیے بھاگ گئے تھے تو بڑے بزدل تھے، بڑے بہادر تھے۔ ہاں نیزوں سے کھیلتے تھے، تلواروں سے کھیلتے تھے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے بچے تو گلی ڈنڈا سے کھیلتے ہیں، ہمارے بچے فٹ بال سے کھیلتے ہیں، ہمارے بچے والی بال کھیلتے ہیں۔ عرب کے بچے تلواروں سے کھیلتے تھے اور باپ کھڑا رہتا تھا، جب بیٹا کوئی زخمی ہوتا تھا نا سینے سے لگا کے داد دیتا تھا، شاباش میرے بیٹے تم زخمی ہوئے ہو۔ یہ جذبات اللہ نے، مگر بھاگے کیوں؟ یہ میدان میں ٹکتے کیوں نہیں تھے؟ ٹکتے کیوں نہیں تھے؟ ان کے میدان میں قدم جمتے کیوں نہیں تھے؟ اصل میں وجہ یہ تھی کہ ہر جنگ میں میرا مولا جب لڑنے کے لیے آتا تھا تو رجد پڑھتا تھا، انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کس کے بیٹے ہیں، تو کیا رجد پڑھیں گے، میدان میں ٹکیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں چھوڑ کر محمد کو عافیت نہیں ملتی،
چھوڑ کر محمد کو عافیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکنے سے شہریت نہیں ملتی، در بدر بھٹکنے سے شہریت نہیں ملتی۔ ہم نے دیکھا جب شجرہ دشمنان حیدر کا، کنیت تو ملتی ہے، ولدیت نہیں ملتی۔ صلوات پڑھائیں محمد و آل محمد۔ شب ہجرت سوئے نا علی، چین کی نہ سوئے ہیں۔ واقعات شب ہجرت نے تاریخ اسلام میں اپنے اس واقعے کو محفوظ کرتے ہوئے ہمارے سامنے دو شخصیتوں کے کردار سامنے کر دیے۔ ایک وہ ہے جو 40 چھپی ہوئی خون کی پیاسی تلواروں کے سائے میں سو رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو رحمت للعالمین کے ساتھ ہے مگر رو رہا ہے۔ 40 چھپی ہوئی خون کی پیاسی تلواروں کے سائے میں ایک وہ ہے جو سو رہا ہے، اور ایک رحمت للعالمین کے ساتھ ہے، رحمت للعالمین کے ساتھ ہے مگر رو رہا ہے۔ ارے بھیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اس لیے رو رہے تھے کہ رسول یہاں پہ موجود ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے، ہماری آواز سن لے، ہمارے ساتھی، ہمارے لوگ، ہمارے پارٹی والے، ہماری قوم والے، ہمارے قبیلے والے، ہمارے عزیز، ہمارے حوالی اور موالی آواز سن لیں کہ فلاں صاحب وہاں رو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول وہیں موجود ہیں اور آ کے رسول کو قتل کر دیں۔ جی نہیں، ہم یہ نہیں کہتے، ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں کہ آپ اس لیے رو رہے تھے کہیں رسول قتل نہ کر دیے جائیں۔ ہاں، آپ اس لیے رو رہے تھے کہیں رسول قتل نہ کر دیے جائیں، ٹھیک ہے، اس لیے رو رہے تھے کہیں رسول قتل نہ کر دیے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے شہادت، تصور شہادت رسول پر گریہ جائز ہے۔ بات یہی ہے نا، کہیں رسول قتل نہ کر دیا جائے، کہیں اللہ کا حبیب ذبح نہ کر دیا جائے۔ تو آپ کے دماغ میں تصور آیا، آپ نے سوچا اللہ کا رسول کہیں قتل نہ کر دیا جائے، اس لیے آپ رونے لگے۔ تو صرف تصور شہادت رسول آپ کو آ گیا تو آپ گریہ کرنے لگے۔ معلوم یہ ہوا تصور شہادت رسول پر گریہ جائز ہے، اور نواز رسول قتل ہو جائے تو گریہ جائز نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں، نواز رسول قتل ہو جائے گریہ جائز نہیں ہے، ہم اسی لیے روتے ہیں، ہم سنت ادا کرتے ہیں، اور ہمارے پاس تصور نہیں، ہمارے پاس واقعہ ہے۔ آپ نے قتل کیا ہے، آپ نے مارا ہے ایک بھوکے پیاسے کو، آپ نے قتل کیا ہے فاطمہ کے لال کو، اس کو رولا رولا کے مارا ہے، رولا رولا کے مارا ہے۔ کیوں کہتے ہیں رولا رولا کے مارا؟ کبھی اون و محمد کو خون میں نہلایا گیا جب رلایا گیا، کبھی قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا تب رلایا گیا، کبھی عباس کے بازو قلم کیے گئے جب میرے مولا کو رلایا گیا، کبھی علی اکبر کے سینے پر برچھی کا پھل مارا گیا جب رلایا گیا، کبھی علی اصغر کے گلے پر وہ تیر مارا گیا جو جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا۔ معمولی بات نہیں ہے، 6 مہینے کے بچے کو جانوروں کے شکار کرنے والے تیر سے مارا جائے۔ غیرت اسلامی کہاں چلی گئی تھی؟ حرملہ نے خود قبول کیا ہے، میں نے اس تیر سے مارا ہے جس سے جانوروں کا شکار کرتا، اور 3 پھل کا تیر، اتنا رولا رولا کے مارا گیا ہے فاطمہ کے لال کو۔ آپ کو معلوم ہے، اکیلا ہو گیا میرا مولا کربلا کے میدان میں، تنہا، کوئی نہیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں ایک لفظ ہے ہمدردی، ہمدردی سب جانتے ہیں۔ ہمدردی سے آگے کا ایک لفظ ہے مدد۔ مدد تو بہت دور کی بات ہے، اس سے پہلے کا لفظ ہے ہمدردی۔
کوئی پڑوس میں مر جائے آپ جاتے ہیں نا، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا پوچھتے ہیں نا. کوئی سڑک پر مر جائے لوگ جمع رہتے ہیں، بھائی کیا ہوا کیا ہوا. خدا کی قسم فاطمہ کے لال کی تنہائی کا احساس کر لو. بس لفظ کیا ہوا آپ پوچھتے ہیں نا جا کے. کوئی بھی مر جائے، جوان مر جائے، بوڑھا مر جائے، بچہ مر جائے، عورت مر جائے، کوئی بھی مر جائے آپ جا کے سوال کرتے ہیں بھائی کیا ہوا. کربلا کے میدان میں خدا کی قسم اونو محمد چلا گیا، قاسم چلا گیا، علی اکبر چلا گیا، عباس چلا گیا، 6 مہینے کا بچہ بھی چلا گیا، فاطمہ کا لال اکیلا ہو گیا، کھڑا ہوا ہے میدان میں. میر انیس فرماتے ہیں حسین کی تنہائی کو کیا محسوس کیا ہے، کیا محسوس کیا ہے. کیا کہا ہے انیس فرماتے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. جانے کے لیے فاطمہ کا لال تیار ہو گیا. سب جانتے ہیں گھوڑے پر بیٹھے تو گھوڑا چل نہیں رہا تھا، گھوڑا چل نہیں رہا تھا، سب جانتے ہیں. وہ بچی لپٹی ہوئی تھی گھوڑے کی سموں سے. اترے حسین، کہا میری لال میں نے تجھے بڑی دعاؤں سے پایا ہے. نانا کے روضے پہ جا کے نماز شب میں دعا کرتا تھا پروردگار ایک بیٹی دے دے جو ماں جیسی ہو. نماز شب میں تجھے مانگا ہے میری لال، پروردگار ایک بیٹی دے دے جو بالکل ماں کے جیسی ہو. جیسے نانا میرا میری ماں کو چاہتا تھا ویسا ہی میں اس بیٹی کو چاہوں. جیسے میری ماں میرے نانا کو چاہتی تھی ویسے ہی وہ بیٹی مجھے چاہے. اے بابا جب اتنی دعاؤں کے بعد پایا ہے نا تو اس جنگل میں جہاں کوئی نہیں ہے بابا چھوڑ کے جاتے کیوں ہو. حسین نے فرمایا تھا میری لال اللہ نے پوچھا تھا کہ کس کی محبت زیادہ ہوگی تو حسین نے جواب دیا تھا جب اللہ نے پوچھا تھا کہ تو اللہ کو زیادہ چاہے گا یا سکینہ کو زیادہ چاہے گا تو حسین نے کہا تھا سکینہ سے. اس وقت میری لال میں نے اللہ سے کہہ دیا تھا پروردگار اگر میری اور سکینہ کی محبت دیکھنا ہو تو 10 محرم سن 61 ہجری کو اس وقت دیکھ لینا جب اس بچی کو کربلا کے میدان میں چھوڑ کر جا کے زمین کربلا پر آخری سجدہ کر رہا ہوں گا. چلا گیا حسین. حسین چلے گئے. پروردگار میری بچی پر نیند غالب کر دے. سو گئی سکینہ، سو گئی سکینہ. حسین چلے گئے، میدان میں آئے، شجاعت کے جوہر دکھایا، سکینہ سوتی رہی. تلوار چلائی، سکینہ سوتی رہی. 9 میل تک فوجیں بھاگی، سکینہ سوتی رہی. حسین زخمی ہو گئے، سکینہ سوتی رہی. تیر لگے، سکینہ سوتی رہی. برچھی لگی، سکینہ سوتی رہی. بھالے لگے، سکینہ سوتی رہی. حسین پشت فرد پر ڈگمگانے لگے، سکینہ سوتی رہی. ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے. گھوڑے سے زمین پر جب آئے نا تو زمین کربلا کو زلزلہ آیا. ایسا جھٹکا لگا کہ سکینہ ایک مرتبہ جاگ گئی. جاگ کر اپنی پھوپھی زینب سے پوچھتی ہے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے. میرے لال کربلا کے میدان میں تیرے بابا کو لاکھوں نے گھیر لیا ہے، تیرے بابا کو لاکھوں نے گھیر لیا ہے. پھوپھی اماں میں جاؤں بابا بچانے کے لیے؟ میری لال تو سیدانی ہے، تو کہاں جائے گی؟ پھوپھی اماں دادی زہرا بھی تو دربار میں گئی تھی. میری لال وہ مشرک تھے، یہ مسلمان ہیں. چلی سکینہ، سکینہ چلی اپنے بابا کو بچانے کے لیے. علامہ رشید ترابی پڑھا کرتے وہ گھوڑے کی لمبی قطاریں تھی.
وہ کھڑی ہوئی تھی. ایک مرتبہ سکینہ اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہے اور یاد رکھیے کہ سکینہ سن رہی اپنے کانوں سے مارو حسین کو، مارو حسین کو. اللہ، ایک بیٹی سن رہی ہے اس کے بابا کو مارا جا رہا ہے. جب آگے راستہ نہیں ملا، گھوڑوں کی قطاریں یہاں سے وہاں تک. تاریخ کہتی ہے، علامہ رشید ترابی پڑھا کرتے تھے کہ جناب سکینہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھوڑے کی سموں پہ رکھ کے بیٹھ گئی. جب بیٹھ گئی تو گھوڑے آپس میں بات کر رہے ہیں نا، دیکھو اس سیدانی کو راستہ دے دو، یہ اولو الامر کی بیٹی ہے، یہ اولو الامر کی بیٹی ہے. کربلا میں حیوان انسان بن گئے تھے، انسان حیوان بن گئے تھے. عزیزان گرامی، میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی یہ آ کے پوچھے کہ شجر صاحب کہاں ہیں تو آپ اشارے سے کہیں گے نا وہ شجر صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں. سکینہ نے کسی ظالم سے پوچھا، او شیخ میرا بابا کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ کہا اس میرے بابا کا نام حسین ہے. مگر بتا دے میرا بابا کہاں ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا وہ حسین ہے. اس نے ایک مرتبہ کمان اٹھائی، ایک مرتبہ تیر کو چلے کمان میں جوڑا، تیر کو رہا کر کے آواز دیتا، سکینہ وہ ہے تیرا بابا. تیر رہا ہوا حسین کے سینے پر آیا، آگے آگے تیر چلا، پیچھے پیچھے سکینہ چلی، حسین کے سینے پر تیر لگا. سکینہ نے ہاتھ جوڑا، بابا میں آپ کو بچا نہ سکی، آپ کے سینے پر تیر لگ گیا. ہاں دادا رو، بڑی غریب بچی ہے، خدا کی قسم فضائل سنا کرو تو امیر بن کے، مصائب سنا کرو تو غریب بن کے. یہ بھی کریم کی بیٹی ہے. کتنے تماچے کھائی ہے نہیں پتا ہے، ہر چیز تاریخ لکھتی ہے، گن گن کے لکھتی ہے، گن گن کے لکھتی ہے تاریخ. لیکن یہ نہیں کوئی بتا سکتا کہ سکینہ نے کتنے تماچے کھائے ہیں. حسین کے زخم کو لکھا گیا ہے. زینب کتنے درباروں میں گئی ہے، کتنے بازاروں سے گزری ہے، کتنے موڑ سے گزری ہے، کتنی گلیوں سے گزری ہے، لیکن نہیں لکھا جا سکا سکینہ کتنے تماچے کھائی ہیں. بھیا سجاد سے کہا کرتی، بھیا سجاد شمر سے کہہ دے کہ وہ لوہے کے تازیانے سے نہ مارا کرے، میرا چہرہ زخمی ہو گیا ہے. اور اسی زخمی چہرے کی تو یاد کر کے امام زمانہ رو رہے ہیں نا، سلام اس چہرے پر جس کی رنگت کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک تبدیل ہوتی رہی. آ گئی دربار میں سکینہ، یزید کے دربار میں. شمر کہتا ہے، یزید لٹا ہوا قافلہ آیا ہے. یزید پوچھتا ہے شمر سے، شمر یہ بچی کون ہے؟ وہ کہتا ہے یزید یہ سکینہ ہے، حسین کی بچی. یزید مخاطب ہوا، سکینہ تم سکینہ ہو؟ ہاں میرا نام سکینہ ہے، میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہا کرتا تھا. مگر یہ ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہے، ایک ہاتھ گلے پر کیوں ہے، ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہے، ایک ہاتھ گلے پر کیوں ہے، اور پیر کبھی اٹھاتی ہو کبھی زمین پر رکھتی ہو؟ یزید پوچھتا ہے سکینہ چہرے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ سکینہ ایک مرتبہ بولتی ہے، فرماتی ہے یزید مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، اپنے سپاہیوں سے پوچھ، انہوں نے میری ماں بہنوں اور پھوپھیوں کی چادریں لوٹ لی ہے، ان کے بال بڑے بڑے ہیں، انہوں نے اپنے چہرے کا پردہ بالوں سے کر لیا ہے، میرے بال چھوٹے ہیں، تیرا بھرا دربار ہے، پردہ کیسے کروں؟ مگر سکینہ یہ گلے پر کیوں ہاتھ ہے؟ ایک مرتبہ سکینہ نے ہاتھ کو گلے سے ہٹایا تو زخم رو پڑے، اے یزید تیرے سپاہیوں نے میرا گلا اتنا کس کے باندھا ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بڑا اٹھتا ہے رسن کھینچ جاتی ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، اس لیے ہاتھ رکھ لیتی ہوں، اس لیے ہاتھ رکھ لیتی ہوں.
مگر سکینہ یہ پیر کبھی اٹھاتی ہو کبھی زمین پر رکھتی ہو۔ سکینہ نے پیر دکھائے، یزید دیکھ میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، چھالے میں زخم ہو گئے ہیں، اب زخم سے مجھے کھڑے نہیں رہا جاتا۔ یزید کہتا ہے سکینہ بیٹھ جاؤ۔ عزادارو اگر سکینہ تھکی ہوئی ہوتی تو بیٹھ جاتی، لیکن ایک مرتبہ فرماتی ہے یزید تو نے یہ کیا کہہ دیا سکینہ بیٹھ جائے۔ ایک مرتبہ زینب کی طرف اشارہ کر کے یزید میرے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں میں بیٹھ جاؤں۔ یزید مخاطب ہوا زینب کی طرف، زینب بیٹھ جاؤ۔ زینب تھکی ہوئی ہوتی تو بیٹھ جاتی۔ ایک مرتبہ سید سجاد کی طرف اشارہ کیا، امام برحق کھڑا ہوا ہے میں بیٹھ جاؤں۔ یزید فرماتا ہے زین العابدین بیٹھ جاؤ۔ مولا سید سجاد فرماتے ہیں اے یزید ارے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا، اگر تو دیکھ لیتا تو بیٹھنے کے لیے نہیں کہتا۔ سید سجاد کیا دیکھتے ہو؟ سید سجاد فرماتے ہیں یزید تیرے سامنے سونے کی جس تھالی میں میرے بابا کا کٹا ہوا سر رکھا، اس سر کے پاس میرا نانا رسول خدا، میرا دادا علی مرتضی، میری دادی فاطمہ زہرا، میرا چچا حسن مصطفیٰ واہ حسینہ کی آواز بلند کر رہے۔ ہاں دادا قافلہ واپس آ گیا، مدینے کو واپس آ گیا۔ آخری منزل جناب زینب اپنے بھتیجے سید سجاد کے پاس ہیں۔ عبداللہ اس وقت نہیں تھے، آئے اور آ کے سید سجاد سے کہا کہ سید سجاد اپنی پھوپھی کو گھر تشریف لائیں کہہ دو۔ جی پھوپھا اچھی بات ہے۔ عبداللہ کہہ کے چلے گئے۔ سید سجاد نے جا کے اپنی پھوپھی زینب سے کہا پھوپھی اماں پھوپھا تشریف لائے تھے اور آپ کو بلایا ہے۔ میرے لال تجھے پتا ہے نا جب زینب نکلتی تھی عباس و علی اکبر حسین قاسم میرے ہمراہ ہوتے تھے، ادھر قاسم ہوتا تھا ادھر علی اکبر ہوتا تھا، زانو عباس ٹیکتا تھا، حسین میرا بازو پکڑتا تھا۔ نہیں پھوپھی اماں اب سب کچھ سید سجاد ہے، علی اکبر بھی سید سجاد ہے، قاسم بھی سید سجاد ہے۔ عزادارو زین العابدین فرماتے ہیں پھوپھی اماں آپ تشریف لے چلیں، میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں پھوپھا کے گھر۔ میرے بھیا اچھی بات ہے۔ عزادارو سید سجاد عبداللہ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ اب اندازہ لگائیے زینب کا، وہ زینب جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک اون و محمد کو نہیں روئے گی، اللہ جانے زینب کو کیا یاد آ گیا۔ اے اون و محمد کہہ کے جو رونا شروع کیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ہے، ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کوئی ضعیفہ ہے جس کے سر کے بال سفید ہیں اور میرے گھر میں بیٹھ کر رو رہی ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں اے معظمہ اگر تجھے کچھ مانگنا ہے نا تو زینب یہاں نہیں رہتی، وہ اپنے بھتیجے سید سجاد کے پاس رہتی ہے، جا کے وہاں سے مانگ لے، یہ میرا گھر ہے، یہ زینب کا گھر ہے۔ عزادارو زینب نے چہرے سے بال ہٹائے، عبداللہ پہچانا نہیں، عبداللہ پہچانا نہیں۔ ارے بی بی شہزادی یہ کیا عالم ہو گیا؟ بھیا کی شہادت کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، عبداللہ میرا بھرا گھر اجڑ گیا، میرا قاسم مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا، میرا برابر کا بھائی عباس اس کے بازو قلم ہو گئے، میرا علی اصغر مارا گیا،
हादा दारो। एक मर्तबा अब्दुल्ला के चेहरे पर, पेशानी पर बल आया और जनाब ज़ैनब ने देख लिया। अब्दुल्ला मैं समझ गई तुम पूछना चाहते हो। हाँ मैं समझ गई तुम औनो मोहम्मद को पूछोगे। अब्दुल्ला फरमाते नहीं ज़ैनब, नहीं ज़ैनब, मैं औनो मोहम्मद को नहीं पूछूंगा। खुदा का शुक्र है मेरे बच्चे हुसैन पर काम आ गए। फिर क्या पूछना चाहते हो? ज़ैनब बस इतना बता दो कि मेरा भाई हुसैन लड़ते हुए मारा गया या यूं ही मार डाला गया? इसलिए कि अरब में यह दस्तूर था जो लड़ता हुआ मारा जाए वो बड़ा बहादुर समझा जाता था, और अगर यूं ही मार डाला जाए तो उसकी बड़ी जिल्लत होती थी। बस आज़ादारो ज़ैनब को जलाल आया। अब्दुल्ला क्या फरमाते हो? 3 दिन का भूखा प्यासा मेरा भाई अली अकबर के सीने से बर्छी निकाल चुका था। कासिम का घोड़ों से लाशा जो पामाल हुआ था उसे समेट चुका था। अब्बास के बाजू उठा चुका था। अली असगर के गले पर लगता हुआ तीर देख चुका था। इतना गैज़ आया है, वो जलाल आया है मेरे 3 दिन के भूखे प्यासे भाई को। अब जो तलवार चलाना शुरू किया है तो फौजें कूफा के दीवार से टकरा रही थी। 7 हमले किए अब्दुल्ला मेरे भाई ने, फौजें भाग रही थी। मेरा भाई आवाज दे रहा था तुमने मेरे बेटे अली अकबर को मार डाला, मेरे कासिम को मार डाला, मेरे औनो मोहम्मद को मार डाला, मेरे अब्बास को मार डाला ना। अरे भागते कहां हो? आओ आओ हुसैन का मुकाबला करो। अब्दुल्ला मेरा भाई लड़ता जा रहा था। एक आवाज गैबी आ गई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। अब्दुल्ला मेरे भाई ने तलवार को नियाम में रखा। अब्दुल्ला भागी हुई फौज सिमटी, तलवार वाले तलवार लेकर आए, नेज़े वाले नेज़े लेकर आए, तीर वाले तीर लेकर आए, बर्छी वाले बर्छी लेकर आए, पत्थर वाले पत्थर लेकर आए। अब्दुल्ला मेरा भाई जख्मी हो गया। जख्मी होने के बाद घोड़े से जमीन पर आ गया। ए अब्दुल्ला मैं क्या बताऊं, शेमर आगे बढ़ा। अब जो खंजर चलाया जमीन करबला को जलजला आ गया, फरात का पानी नज़ों चला। बस आज़ादारो असना में ज़ैनब के बाजू से रेदा सर की। अब्दुल्ला घबरा गए। ए बीबी ये बाजुओं पर निशान कैसे हैं? ए अब्दुल्ला भैया की शहादत के बाद इन बाजुओं में रसान। अब्दुल्ला ने तलवार निकाली, शाम जाना चाहा। सैयदे सज्जाद आगे बढ़े। ए अब्दुल्ला निशान देखा है, निशान देखा है, बर्दाश्त न कर। मुझसे पूछो करबला से कूफा, कूफा से शाम।